قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ فرات سونے کے پہاڑ سے کھل جائے گا. اس پر لوگ آپس میں جنگ کریں گے اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا مالک بننے کے لیے سلطنتیں جنگ کریں گی، عوام لڑیں گے. اس لڑائی کے نتیجے میں ہر 100 میں سے 99 آدمی قتل ہو جائیں گے. اٹ مینز 99% لوگ جو اس لڑائی میں ہوں گے وہ مارے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبدالحبیب اتاری ہے اور آج ایک بار پھر ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیوں میں ایک بڑی ہی عجیب و غریب حیرت ناک قیامت سے پہلے ہونے والی نشانی ہم لے کر آئے ہیں. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور یہ بات ہوگی دریائے فرات کی. دریائے فرات ایک بڑا تاریخی دریا ہے اور یہ دریا ایک روایت کے مطابق جنت سے جاری ہوتا ہے. یہ کہاں لکھا ہے، کیا معلومات ہیں، بہت کچھ بتائیں گے. اور پھر دریائے فرات کا قیامت کی نشانی سے کیا تعلق ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. مگر اس سے پہلے دریائے فرات ہی کے کنارے تاریخ کا ایک ایسا واقعہ، انصاف کی ایک ایسی داستان رقم کی گئی کہ آئیے آپ کو وہ بھی سناتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہو کہ پہلے کے زمانے کے قاضی کتنے امانت دار اور انصاف کے نتیجے تک پہنچنے کے لیے کس حد تک جاتے تھے. اللہ کرے کہ آج بھی انصاف کا ایسا دورہ ہو جائے. آپ کو تاریخ کے اوراق کی ایک سنہری کہانی کی طرف لیے چلتے ہیں. معاملہ یہ تھا کہ فرات کے کنارے کھجوروں کا ایک باغ تھا جس کے مالک چند بھائی اور ان کی ایک بہن تھی. بہن نے اپنا حصہ علیحدہ کر کے درمیان میں ایک دیوار تعمیر کروا دی اور ایک فارسی شخص کو اس کی نگہبانی کے لیے مقرر بھی کر دیا. اب اس شہر کے امیر موسیٰ بن عیسیٰ نے اس کے بھائیوں سے ان کا حصہ سارا باغ خرید لیا اور اس عورت کو بھی اپنا حصہ بیچنے کو کہا اور بڑی رقم کی اسے آفر بھی دی. عورت نے اپنا حصہ بیچنے سے انکار کر دیا تو امیر نے 500 آدمی بھیج کر اس کی دیوار کو گرا دیا اور پورے باغ کو تباہ کر دیا. اب جناب ایسا آج ہمارے دور میں بھی ہوتا ہے کہ لوگ کسی کی زمین خریدنا چاہتے ہیں یا قبضہ ہی کر لیتے ہیں، مگر وہ عورت اس زمانے کے بڑے ہی کمال کے جج حضرت سیدنا شریک رحمۃ اللہ تعالی کے پاس آئی اور ساری کہانی سنا دی. اور انہوں نے کہا کہ مجھ مظلومہ کو میرا حق دلوایا جائے. اس مظلومہ کی انہوں نے فریاد سنی اور اس لیٹر کو سیل لگا کر حکم نامہ اس عورت کے سپرد کیا اور کہا کہ تم امیر موسیٰ بن عیسیٰ کے پاس جاؤ اور یہ حکم نامہ اسے دے کر کہو کہ جج صاحب کی عدالت میں حاضر ہو جاؤ. عورت وہاں سے نکلی اور دربان کو اس نے جج صاحب کا پیغام سنایا کہ جا کر امیر صاحب کو بتا دیں. تو موسیٰ بن عیسیٰ نے جب حکم نامہ دیکھا تو ایک آفیسر سے جا کر کہا کہ جاؤ اور جج شریک کے پاس جا کر کہو کہ ایک عورت نے مجھ پر ناحق دعویٰ کیا اور تم اس کے دعوے پر مجھے عدالت میں طلب کر کے